الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال انہوں نے اچھے کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ اس کی تفسیر میں ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وسیع تناظر میں، یعنی سورہ بقرہ کے تناظر میں ان آیات میں جو گزشتہ درس میں بیان ہوئیں یا آج بیان ہوں گی، ان سب کا تعلق بنی اسرائیل اور ان میں سے خاص طور پر یہود کے کردار سے ہے۔ ان کے جرائم کی فہرست، ان کی سزاؤں کا تذکرہ، اس سے قبل ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر، اور پھر ان کے کردار کی جو خرابیاں نمایاں کرنا امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے ضروری تھا، اللہ کریم ان پہلوؤں کو نمایاں فرما رہے ہیں۔ اور ان کے اس عقیدے پر گزشتہ آیات میں گفتگو ہوئی تھی، جو ایک ان کا قوم گیر عقیدہ، اس کو کہنا چاہیے قوم گیر عقیدہ تھا، یعنی ساری قوم، اس پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، سب اس عقیدے میں مبتلا تھے کہ ان کی بخشش تو ہو ہی جانی، انہوں نے بخشا ہی جانا ہے۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ اول تو ان کو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو پھر وہ چند دن کے لیے چھوئے گی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وہ نبیوں کے ساتھ اپنی نسبت کی وجہ سے تھا، نسلی طور پر انبیاء کے خاندان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد، اللہ کی نسل، اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے، لہٰذا ہمیں کیا ہونا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو آخرت سے بے خوف کر دیتا ہے، اور جب انسان آخرت سے بے خوف ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر، اس کا براہ راست اثر اس کے کردار پر پڑتا ہے۔ لہٰذا جس قوم میں بھی عقیدہ آخرت کمزور ہو جاتا ہے، اس قوم کا کردار بگڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا۔ یہ جو آیت میں نے آج تلاوت کی، یہ اور اس سے پچھلی آیت، یہ دونوں دو طرح کے انجام کے بارے میں خبردار کرتی ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، اور اصل بات یہ ہے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ جس نے کردار ایسا بنایا ہے کہ وہ برائیوں میں گھرا ہوا ہے اور وہ ساری زندگی اس کی برائیوں سے لت پت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ جنت میں جانے کے لیے اس کو کردار بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ بات اصول کے اعتبار سے پہلے سے معلوم ہے
کہ جنت میں بھی انسان نے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جانا بلکہ اللہ کی رحمت سے جانا ہے۔ نیک اعمال اصل میں اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے، اور برے اعمال سے بچنا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ہے کہ انسان کہیں وہ استحقاق ہی نہ کھو دے برائیوں میں مبتلا ہو کر جو اس کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ یہ اصول اور کلیہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور جنت میں کون جائیں گے؟ والذین آمنوا، یعنی اپنے آپ کو ٹٹولو، یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ کلیہ قاعدہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، واقعتاً ایمان لائے۔ بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل سے بھی انسان تسلیم کرتا ہو اور بات مان جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس ساری باتوں کو تسلیم کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، دل سے اس کا یقین کر لینا اور تصدیق کر دینا، اس پر اعتماد کر لینا۔ ایقن بہ، تصدق بہ، اور اعتمد علیہ، یعنی اس کی تصدیق بھی کرے، اس پر بھروسہ رکھے، اس پر اعتماد رکھے، اس کو مان لے، اس کو یقین کر لے۔ تو یہ ایمان کا ایک پہلو ہے، اور ایمان کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس کے دل میں ایمان ہو اور اس کے کردار پر اس کا اثر نہ پڑے۔ پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لہذا اگر کوئی شخص واقعتاً ایماندار نہیں ہے، صرف دعوی ایمان رکھتا ہے، تو وہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کردار کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ پڑے، لیکن ایسا کوئی شخص جو حقیقی ایماندار ہے، اور حقیقی ایماندار اور دعوی ایمان رکھنے میں فرق ہے، یہ بات بھی پہلے ہو چکی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دعوی ایمان رکھتا ہو، اقرار باللسان کرتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، اور جب دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو اس کے اعضاء پر، اس کے جوارح پر، اس کے اعمال کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دل میں ایمان آ گیا تو پھر اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور میں بار بار یہ حوالہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا دیتا ہوں جہاں اللہ کریم نے ایمان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ ایمان مرکب ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، کسی ایک چیز کو مان لینا ایمان نہیں، بلکہ یہ ایک مرکب ہے اور بہت سارے اس کے اجزاء ہیں، اور تمام اجزاء پر اسی طرح یقین رکھنا، اسی طرح اس کو تسلیم کرنا، اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرنا، جس طرح ایک جز کو کرنا ہے اسی طرح سارے اجزاء کو کرنا، پھر ایمان کامل ہوگا۔ وگرنہ اگر کسی ایک جز کا انکار کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی اجزاء پر ایمان بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کو مانتا ہو، عقیدہ رسالت کو نہ مانے، عقیدہ رسالت کو مانتا ہو، عقیدہ توحید کو نہ مانتا ہو، یا پھر عقیدہ آخرت کو نہ مانتا ہو، تو کسی ایک کا انکار جو ہوگا وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے سارے ایمان کا انکار کر دیا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن اگر وہ سارے اجزاء موجود ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ تفصیل ہے ایمان کی، یہ اجزاء ہیں سارے ایمان کے۔ اگر کسی کے اندر یہ ایمان آ گیا یہ ساری تفصیل کے ساتھ، اور اس پورے یعنی مرکب ایمان جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا، تو پھر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پھر وہ سنتا ہے اور فوراً عمل کرتا ہے، یعنی کردار پر پھر اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر تتجافا جنوبہم عن المضاجع ہوتا ہے کہ پھر وہ راتوں کو ان کے پہلو جو ہیں وہ بستر پر لگتے نہیں ہیں، حالانکہ آرام ملتا ہے ان کو، لیکن ایمان اس بات پر آ جاتا ہے کہ اب وہ اٹھے گا تو پھر اس کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور اس آخرت پر جب آخرت کے اجر پر جب اس کی نگاہ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے معمولات بھی بدلتے ہیں، اس کا پوری زندگی بدلتی ہے۔ لہٰذا قرآن میں بہت کم ایسا ہوگا کہ اللہ کریم نے ایمان کا ذکر کیا ہو اور اعمال صالحہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر جو اعمال ہیں، جب انسان وہی اعمال اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعمال سر انجام دیتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے،
جیسے آدمی برے اعمال کرتا ہے ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا ایمان اور عمل اس اعتبار سے لازم و ملزوم ہے کہ جب کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اس کے اعمال پر اثر پڑتا ہے، اور جب کوئی شخص اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے ایمان پر اثر پڑتا ہے. تو یہ دونوں پری ریکوزٹس ہیں جنت میں جانے کے لیے. اگر کسی نے جنت میں جانا ہے تو ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. اور اگر یہ ہوگا اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ اتنی سی بات ہے. عمل صالح کون سا ہے؟ اب کوئی شخص کہے کہ یہ صالح ہے اور یہ چیز غیر صالح ہے، میرے مزاج کے مطابق کوئی ایک چیز نیکی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک چیز بدی ہو سکتی ہے. فلاسفہ نے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے کہ کون کون سی چیز نیکی ہے. خیر اور شر کا تصور، خیر اور بھلائی کا تصور، نیکی اور بدی کا تصور فلاسفہ کے ہاں اس کے اوپر بھی بحث ہوئی ہے کہ نیکی کا ماخذ کیا ہے، بدی کا ماخذ کیا ہے، کون بتاتا ہے کہ اچھے اخلاق کون سے ہیں، برے اخلاق کون سے ہیں، فضائل اخلاق کہاں سے آتے ہیں، رذائل اخلاق کہاں سے آتے ہیں. ایک معاشرہ ہوتا ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں وہی باتیں وہ اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، جب آپ کسی دوسرے معاشرے میں جاتے ہیں تو وہی باتیں وہاں پہ برے اخلاق میں شمار ہوتی ہیں. تو آخر اس کا ماخذ کیا ہے، کون بتاتا؟ لہذا اس پر مختلف تھیریز ہیں، مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو نیکی اور بدی کا جو تصور ہے یہ معاشرہ پیدا کرتا ہے، اور معاشرے جو ہیں خود تصور بناتے ہیں. جو اجتماعی شعور کسی بھی قوم کا ہوتا ہے وہ جس چیز کو نیکی کہہ دے وہ نیکی ہوتی ہے، اور جس چیز کو وہ بدی کہہ دے وہ بدی ہوتا ہے. حالانکہ یہ اصول قرآن کے اصول کے خلاف، قرآن کے اصول کے خلاف. معاشرہ، اللہ اکبر، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قرآن کہتا ہے کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبك كثرة الخبيث، یعنی آپ کہیں کہ اکثریت اچھی بات پر ہوگی، اگر خبیث لوگ، خبیث نظریات، ناپاک لوگ، ناپاک اعمال، ناپاک اور رذائل اخلاق، ان کو اگر قبول عام حاصل ہو جائے اور اکثریت ان پر چلنا شروع ہو جائے اور تمہیں یہ بات پسند آنے لگے اور اٹریکٹ کرے کہ لوگ سارے اس پر چل رہے ہیں، پھر بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. کوئی ایک شخص بھی اکیلا ہو اگر وہ اچھے اخلاق پر ہے، اللہ اکبر، تو سب سے بہتر ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور پھر یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماخذ کیا ہے. نیکی اور بدی کا ماخذ معاشرہ نہیں ہے، نیکی اور بدی کا ماخذ اللہ کا دین ہے. وہ بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. نیکی اور بدی ذوقی چیز نہیں ہے، کسی کی اختیاری اور مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے. اور کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو نیکی کہہ کے اس کو کرتا رہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا کے دین دیا، جس چیز کو نیکی بتایا وہ نیکی ہے، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیا وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیا رک جاؤ. یہ ہے نیکی کا تصور. اور اگر یہ نیکی کا تصور نہ آئے تو پھر اس معاشرے کے اندر معاشرہ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی جہاں سے مرضی لاتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی کوئی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے. قبولیت اگر ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی کہ معاشرے کے اندر تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کے مطابق نیکی اور بدی کا تصور ہو. اب دو بنیادی شرائط کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل کو نیک عمل قرار دینے کے لیے، دو بنیادی شرائط، وگرنہ کوئی بھی عمل وہ خود سے نیک نہیں ہو سکتا. ظاہری طور پر نیک بھی ہوگا تو اس عمل کو نیکی تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر دو شرائط موجود نہ ہوں. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص ہو، خالص اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے وہ عمل نہ ہو، اور نہ ہی یہ کسی اور کے لیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ بھی حصہ ہو، ملاوٹ بھی نہ ہو. خالص الا للہ الدین الخالص. تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ خالص دین اللہ کے لیے، اور دوسری شرط اس کی ہے کہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا. اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوگی تو وہ عمل صالح نہیں. لہذا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی چیز نہ ہو اور
چاہے خالص اللہ کے لیے کی جا رہی ہو، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہوگا تو بھی وہ نیکی نہیں ہوگی۔ دونوں شرائط ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ عمل ظاہراً اچھا ہو اور طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عمل ظاہری طریقے کے مطابق اچھا نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اصل الاصول، خلوص نیت، اور دوسرا سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اکثریت کسی بات کو کہہ دے کہ یہ نیکی ہے، تو اکثریت کیا پوری دنیا بھی کسی چیز کو نیکی کہہ دے تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص اکیلا ہو، کوئی اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا ہو، اس سے شریعت کے اندر شریعت کے ضابطے نہیں بدلتے۔ وہ حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی ہے بخاری شریف کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ باڈی گارڈز تھے اور بہت خوب وہ آن بان سے جا رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے فلاں بستی کا سردار ہے، اور اس بستی میں کیا ارد گرد کی بستیوں کے اندر اس کا بڑا چرچا ہے، اور اگر یہ کوئی بات کسی کو کہہ دے تو سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اور اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیج دے تو لوگ فوراً اس کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر کسی کی سفارش کر دے لازماً قبول کی جاتی، یعنی اس کا مقام و مرتبہ ہے، سوشل سٹیٹس کا آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، اور وہ اکیلا آدمی اور کمزور سی چال چلتا ہوا، کپڑے بھی کوئی بہت اچھے نہیں پہنے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہی صحابی بتاتا ہوا من فقراء المسلمین، کہ یہ مسلمانوں کے غریب لوگوں میں سے ہے، ایک مفلس مسلمان ہے بیچارہ، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کا کوئی سماجی مرتبہ نہیں ہے، کوئی شخص اس کی بات نہیں سنتا، اور بلکہ اگر یہ گھر والوں کو بھی کوئی بات کہتا ہے اس کے گھر والے بھی اس کی بات نہیں مانتے۔ جب یہ بات کرتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی، اگر یہ سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا، اور کہیں اگر یہ نکاح کا پیغام بھیج دے کوئی قبول نہیں کرتا، یعنی اس کا سماجی مرتبہ ہی کوئی نہیں، لیکن ہے نیک آدمی، من فقراء المسلمین۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ یہ والا شخص اس پہلے سے بہتر ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آنی تھی جو اللہ کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا خیر من ملء الارض ھذا، کہ یہ والا جو شخص ہے فقیر مسلمانوں کا، یہ شخص کتنا بہتر ہے؟ فرمایا وہ جو پہلا شخص گزرا تھا ان جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، تو ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا بہتر ہے۔ ملء الارض، زمین بھری ہوئی ہو، ان جیسے لوگوں کی اکیلا بہتر ہے۔ لہذا نیکی کا جو تصور اللہ کے ہاں ہے اس کا تعلق اکثریت کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت جو مرضی کر رہی ہو۔ اکثریت تو ہمیشہ جو قرآن کا جو فلسفہ ہے اس سے تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ جو ناپاک نظریات کی اور ناپاک کردار کی تو ہمیشہ اکثریت ہوتی ہے، اکثریت میں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا اکثریت کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہوگا تو پھر کبھی دین نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے دین کو ماننے والے ہمیشہ تھوڑے رہے، اور اللہ کا دین اپنی حقانیت کی وجہ سے اس قابل ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اکثریت اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے گی، اس کو افرادی قوت حاصل ہوگی تو پھر اس کو۔ لہذا کردار عمل صالح وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ یہ عمل صالح ہے، وگرنہ کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کوئی شخص اس کو جتنا مرضی نام نیکی کا دیتا رہے اور ظاہری طور پر بھی اس کو نیکی بنا لے، ساری دنیا اس کو نیکی سمجھے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی صرف وہ ہوگی، یہ عمل صالح کی شرط ہے، اللہ کے لیے خلوص
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق. اگر اس کے علاوہ ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ دو بنیادی شرائط ہیں. بنی اسرائیل ہوں، بنی اسماعیل ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، اہل ایمان ہوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں، اس گروپ سے ہوں، اس گروپ سے ہوں، 72 کیا 73 فرقوں میں ہوں، 74 فرقوں میں ہوں، جہاں سے مرضی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس دین پر عمل کرتے ہیں جو میرا دین ہے اور میرے صحابہ کا دین ہے. اور ما انا علیہ واصحابی، لہذا ہمیں بھی اس نشانی کو ملحوظ رکھنا ہے عمل صالح کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے. عمل صالح کی ڈیفینیشن اسی وقت ہوگی جب ہم اس نشانی کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے دین کے مطابق کیا ہے. وگرنہ یہ اخلاص نیت اور سنت، یہ دو شرائط ہوں گی تو عمل صالح ہوگا. یہ ہے جی بنیادی جنت میں جانے کا راستہ. اور پھر ایک ایک چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ اسی راستے کی چیز ہے. یعنی افش السلام بینکم جب فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا یہ بھی جنت میں لے جانے کے لیے. یعنی سلام پھیلایا کرو، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو، یہ بھی جنت میں لے جائے. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایماندار نہ بنو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تو تمہیں میں ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں، ایسی چیز بتا دیتا ہوں، جب تم وہ کرو گے، ایسا کام ہے وہ کرو گے تو آپس میں محبت آئے گی، محبت آئے گی، ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام زیادہ زیادہ کہا کرو. لہذا بنیادی ارکان ہوں دین کے یا چھوٹے چھوٹے شعار ہوں، یہ ساری چیزیں مل کے دین اسلام بنتی ہیں. اور ان پر جب عمل کیا جائے گا تو یہ عمل صالح ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کردار کی توفیق عطا فرمائے. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ یہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. خلود فی الجنہ اور خلود فی النار، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. یہ جو خالدینہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ جنتی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت کلام کیا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ خلود فی الجنہ یا خلود فی النار لمبا ایک، اس سے مراد خلود سے مراد ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد طول مدت، یعنی بہت عرصہ اس میں رہیں گے، بالآخر سب نکل آئیں گے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ بالآخر جنت بھی تباہ ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ شریعت کے تصور کے خلاف ہے. جب قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے یا ہم فیہا خالدون، تو ہمیں یہی تصور رکھنا ہے کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. البتہ بعض جو لوگ ہیں جو سزا بھگت کے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. بہت ساری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ ایسے ایسے جرائم رکھنے والے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ کچھ عرصہ سزا بھگتیں گے، پھر ان کو نکال لیا جائے گا. اور پھر وہ جو آخری جنتی والی حدیث ہے وہ تو بہت ہی واضح ہے کہ جس شخص کو سب سے آخر پہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، اس کی تو باقاعدہ سٹیپس کی تفصیل ہے کہ جب وہ پہلے اللہ سے دعا کرے گا اللہ بس جہنم سے نکال کر مجھے کنارے پہ ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کنارے پہ ڈال دیں گے. پھر وہ کہے گا اللہ تھوڑا سا یہاں سے جہنم نظر آتا ہے، اس کو اس کی حدت ہے، تھوڑا دور لے جا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پکی کروا لیں گے. پھر آئندہ اور تو کوئی بات نہیں مانگنی، کہتا نہیں اور نہیں مانگتا. پھر وہ آگے ایک درخت اس کو نظر آئے گا، پھر وہ اس درخت کی تمنا کرے گا اور کرتے کرتے جنت کے دروازے پہ پہنچے گا. جنت کے دروازے پہ پہنچ کے پھر وہ تمنا کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. تو بالآخر اللہ کریم مسکرا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا. لیکن وہ جب جنت میں جائے گا تو واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ وہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں، وہ تو بھری پڑی ہے، سب تو چلے گئے، یہ آخری جنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تو داخل تو ہو، پھر تو دیکھ تیری جنت وہاں پہ موجود ہے. اور جب وہ داخل ہوگا تو اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی.
یعنی یہ وہ سارے تصورات ہیں جن کو اس وقت ہم اگر تصور کریں تو ہماری ادراک سے باہر ہے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بھئی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہم نے کرنی کیا ہے؟ اگر ہم اس دنیا کے حساب سے اور اس دنیا کے اپنی ضرورتوں اور اپنی حتیٰ کے خواہشوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو ہمارے لیے ویسی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ اللہ نے کیا جنت بنائی ہے، وہ کیسے ہے؟ جب فرما دیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کو آپ ابھی وہ سارے تصورات ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ تو جب ہمارے دل پر خیال گزر ہی نہیں سکتا تو ہم ابھی تصور کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیشگی کا تصور بھی ایک بڑا بھیانک تصور ہے، لوگوں کو میں نے کہتے سنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہمیشہ رہنا ہے، یہ تو بڑے بھیانک تصور ہے۔ تو یہ ساری جو کسی تصور کا بھیانک ہونا ہے، اصل میں ہمارے دلوں کی کیفیات کے بھیانک ہونے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اگر قلبی طور پر ایمان کی سلامتی کی حالت میں ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز بھیانک نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں متشابہات میں سے ہیں، ہمیں آج سمجھ نہیں آ سکتی، جب ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو خلود کا مطلب ہم فیہا خالدون کا مطلب ہمیشہ، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیشہ رہیں گے تو پھر وہ ہمیشہ رہیں گے، البتہ اس استثناء کے ساتھ کہ کچھ لوگوں کو کچھ عرصے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بندگی نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بات بھی اچھی کرو گے، اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرو گے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم منحرف ہو گئے، پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم تھے ہی اعراض کرنے والے اور اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والے، تمہارا عمومی کردار یہ تھا۔ یہ اور اس سے اگلی آیت، اس میں بھی کچھ باتوں کا ذکر ہے، 8 باتوں کا ذکر اس آیت میں ہے اور 2 باتوں کا ذکر اگلی آیت میں ہے، تو یہ کل ملا کے 10 باتیں بنتی ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ عہد ہے، میثاق بنی اسرائیل، یہ وہ میثاق ہے جس کا ذکر اللہ کریم مختلف مقامات پر فرماتے ہیں، اور حقیقت میں تورات کے اندر اللہ نے یہ معاہدہ ان سے کیا تھا، یہ عہد لیا تھا کہ یہ سارے کام تم کرو۔ ان کو عام اصطلاح میں، معروف اصطلاح میں احکام عشرہ بھی کہتے ہیں، یہودیوں کے احکام عشرہ، یہ ان کو 10 احکام دیے گئے تھے اور یہ تورات کے اندر تھے، اور یہ شریعت اسلامیہ کا حصہ بھی ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ جو تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں ان کے اندر ان کی بنیاد بہرحال کہیں نہ کہیں موجود تھی، اللہ کی بندگی، توحید، وحدانیت، کہ لا تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہ بنیادی نقطہ توحید ہے جو ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا، اور باقی یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کے قرآن کا یہ بیان بتاتا ہے کہ تورات کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے تھے اس کی بھی بنیادیں یہی تھیں جو شریعت اسلامیہ کی بنیادیں۔ طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے اور ان کی جو کیفیات اور ان کی تفصیلات اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہی وہ باتیں تھیں جو اللہ کریم نے ان کو بھی حکم دیا تھا۔ لیکن ذکر اس کا یہاں پہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ حکم تم مانو، ان کی تفصیلات کی جگہ الگ ہے،
یہاں اس کے ذکر کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا اور بنی اسرائیل نے یہ وعدہ توڑا، کیونکہ ان کے کردار کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لہٰذا اس ضمن میں، اس تناظر میں، اس سیاق و سباق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ توڑ دیا تھا۔ اس کا ذکر خاص طور پر اللہ کریم نے وہاں پہ بھی سورۃ المائدہ کے اندر بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، اور اس کا بھی وہاں پہ ریفرنس یہی ہے کہ اس سے پیچھے مسلمانوں کو حکم ہے اوفو بالعقود، مومنو اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ وہاں پہ حکم ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، قائم رہنے والے اللہ کے دین پر اور انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ جب یہ وہاں پہ وعدے پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بطور مثال وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے بھی ہم نے ایک میثاق لیا تھا، آپ اس کا بھی ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے توڑ دیا تھا، ہم نے لیا تھا، انہوں نے توڑ دیا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ اور وہاں اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا اس لیے ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ یہاں بھی وہی ریفرنس وہی ہے کہ ان کا کردار یہ تھا، تم نے یہ کردار نہیں اپنانا اور تم نے اللہ کا کیا ہوا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑنا۔ اب اس وعدے کی تفصیلات کیا ہے؟ پہلا تو وہی بنیادی نقطہ ہے جو ہر نبی کی دعوت تھی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ایک بھی رسول ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعوت نہ دی ہو کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فَاعْبُدُونِ، تم سب اسی کی ایک اللہ کی بندگی کرو۔ تو اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی بندگی، یہ تمام نبیوں کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کا جو بنیادی نقطہ ہے دعوت کا وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ بندگی کیا ہوتی ہے؟ کرنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے عبادت جو ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بدنی عبادت ہوتی ہے کہ آدمی فزیکلی کوئی چیز کرتا ہے، ایک مالی عبادت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، ایک لسانی عبادت ہے، زبان سے آدمی ذکر کرتا ہے، بات کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور چوتھی قسم عبادت کی وہ ہے جس کو قلبی کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی پر بھروسہ رکھتا ہے، کسی پر ایمان رکھتا ہے، کسی کا خوف رکھتا ہے، کسی پر امید رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ساری چیزیں جو اس طرح کی قلبی کیفیات کسی کے ساتھ منسوب کرنا، یہ بھی بندگی کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ لہذا لا تعبدون الا اللہ کا کیا مطلب ہوگا کہ نہ کوئی مالی بندگی، نہ کوئی بدنی بندگی، نہ کوئی لسانی بندگی اور نہ کوئی قلبی بندگی وہ اللہ کے علاوہ کسی سے منسوب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر منسوب ہوگی تو پھر یہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا جرم یہی ہے، اور اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا بنیادی نقطہ، وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہو پھر وہ نیکیاں نہیں ہوں گی۔ تو لا تعبدون الا اللہ، ہم پڑھتے ہیں نا تشہد میں التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں پہ قلب کا ذکر نہیں ہے، باقی تینوں کا ذکر ہے کہ تمام قسم کی زبانی بندگیاں، تمام قسم کی بدنی بندگیاں، تمام قسم کی مالی بندگیاں للہ، وہ صرف اللہ کے لیے۔ اگر یہ تصور اور اس اقرار کو جو ہم بار بار دہراتے ہیں اور یہ ہمارے کردار میں آئے گا تو اصل میں یہ نیکی ہے، یہ بنیاد ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کا آغاز، نقطہ آغاز۔ اور پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، والیتامى یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ یہ تو قرآن کا عمومی اسلوب ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی بندگی کا ذکر آتا ہے بالعموم اس کے ساتھ وبالوالدین احسانا کا ذکر آتا ہے کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے بعد سب سے بڑی بندگی وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو سب سے افضل بندگی ہے، جو افضل عبادت ہے،
وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی. بندگی اللہ کی ہے. احسان والدین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بندگی اللہ کی ہے. احسان ذی القربا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بندگی اللہ کی ہے. احسان یتیموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بندگی اللہ کی ہے. احسان مسکینوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بندگی اللہ کی ہے. اور یہ یوں سمجھ لیجئے عبادت اور احسان، پہلی بات ہے عبادت اور دوسری بات ہے احسان. شریعت میں وہی جو خلوص نیت کی بات ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ عمل صالح میں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک خلوص نیت اور دوسرا سنت. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اس کو اسلام کہا گیا ہے، اور جو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے اس کو احسان کہا گیا ہے. الاحسان، حدیث جبریل کے اندر، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی خالص اللہ کے لیے بندگی اس طرح سے کرنی ہے کہ تمہارا تصور یہ ہو کہ تم مشاہدہ حق میں اور مشاہدہ حق کی کیفیت میں ہو. اگر اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یہ کیفیت پیدا کرو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو مراقبہ حق کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نگرانی، مراقبہ کا لفظی معنی ہے نگرانی. یہ مراقبہ نہیں جو ہم نے بنایا ہوا ہے، بناوٹی مراقبے کہ خاص قسم کی کیفیت بنا لو اس کا نام مراقبہ رکھ دو. نہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شریعت کے ساتھ جس مراقبے کا تعلق ہے وہ اس کا مطلب ہے نگرانی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو فإنہ یراک، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور رکھنا یہ نگرانی ہے. اور یہ اس مراقبے میں جب کوئی شخص ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احسان کی ادنا ترین قسم ہے. خلوص نیت کی اور قلبی کیفیات کی ادنا ترین قسم یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہی سوچے سمجھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ظاہری اصولوں کا نام ہے، اور احسان اللہ کے ساتھ اس باطنی نسبت کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے. لہذا اب احسان کے بارے میں جب یہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تم یہ کام کر رہے ہو، حقوق العباد ادا کر رہے ہو، تو ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ یہ تمہارے والدین اور تمہارے یہ یتیم مسکین اور یہ جو رشتہ دار ہیں یہ خوش ہو جائیں، بلکہ تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرنے. اس کا تعلق ڈائریکٹ اس کے ساتھ اسی قلبی کیفیت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. لہذا عبادت اور احسان کا وہ لازم و ملزوم کا تعلق ہے، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اور کوئی عبادت بغیر احسان کے ہوتی نہیں، بغیر خلوص نیت کے ہوتی نہیں. اور پھر یہ گویا عملی احسان بتانے کے فوراً بعد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات بھی اچھی کرنی ہے. ایک تو عملی احسان ہے، احسان بالفعل، بندگی اللہ کی عبادت، اور احسان بالفعل. اور احسان بالفعل میں بھی سب سے اول نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ احسان. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا؟ آدمی پوچھتا ہی ہے نا، جب کبھی دل کرے نا نیکی کرنے کو پھر آدمی پوچھتا ہے. میں بھی ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھا تھا بچپن میں، تو جو بزرگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بہترین نیکی کیا ہے. اور ظاہر ہے میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور میں وہ کام کروں جو بہترین نیکی ہے. تو میرا خیال تھا کہ مجھے بتائیں گے نوافل پڑھو یا کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھو یا کوئی خاص وظیفہ بتائیں گے یہ بہترین نیکی ہے، کھڑے رہو رات کو کچھ کرو. میرا خیال یہ تھا پوچھنے کا، میرے سوال کا مطلب یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا. اللہ کی بندگی میں سب سے بڑی نیکی وہ کہتے ہیں نماز، فرض نماز پوری کرنا، یہ
سب سے بڑی نیکی. اچھا میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں اس حساب سے, وہ مجھے فرماتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا, فرض نماز کی پابندی کرنا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے پوچھا اس کے بعد, کہتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت. یعنی میں اعتکاف, اب میرے اعتکاف کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ میں نے بس یہ 2 سوال ہی پوچھے, اس کے بعد اگلا سوال میں نے نہیں پوچھا. مجھے یوں لگا کہ جیسے میں اعتکاف فضول بیٹھا ہوا ہوں. یعنی بچپن تھا نا, بچپنا تھا تو اپنی سوچ بھی محدود, تو میرا تصور کچھ اور تھا. لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ جو فرض بندگی ہے, اللہ کی بندگی کرنا, اور اس کا سب سے اولین اظہار نماز ہے, اور اس کے بعد مخلوق خدا کی خدمت ہے, اور مخلوق خدا کی خدمت میں سب سے اولین حق والدین کا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے تاکہ میں وہ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ لوقتها, وقت پر نماز پڑھنا, اس سے بڑا افضل عمل اور کوئی ہے ہی نہیں. اور دوسرے نمبر پر ثم ایو, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کون سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا بر الوالدین, پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یہ گویا اللہ کی بندگی کا جو سب سے بڑا اظہار کا طریقہ ہے وہ نماز ہے, فرض نماز کی پابندی ہے, اور اس کے فوراً بعد جو حق ہے وہ والدین کا ہے, بر الوالدین. تو ویسے تو اس سوال کے بعد کوئی اور سوال بنتا ہی نہیں ہے, لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال بھی پوچھا, ثم ایو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا؟ تیسرے نمبر. بس 3 ہی پوچھے. اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے نہیں پوچھا کچھ اور. تیسرا جب پوچھا ہے تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. فرمایا تیسرے نمبر پر ثم الجہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ بعد میں ہے, والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس سے پہلے. اللہ کی بندگی, اس میں بھی نماز, الصلاۃ لوقتہا, کیٹاگوریکل بات ہے, کوئی اس کے اندر ابہام نہیں ہے. یعنی بندگی کا کوئی اور تصور نہیں, کوئی چلے کاٹنا, کوئی اپنی طرف سے ریاضت و مجاہدہ بنانا, وہ نہیں. بلکہ جو کوئی شخص فرض نماز کی پابندی کرتا ہے تو یہ بندگی کا سب سے اعلیٰ اظہار تو اس میں ہو رہا. اور دوسرے نمبر پر بر الوالدین, یہ ترتیب, اور یہاں بھی یہی ترتیب ہے, لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. پھر والدین کے بعد ساری مخلوق خدا آ جاتی ہے, وذی القربى والیتامى والمساکین. ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, ہم مسکینوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ہم یتیموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کم از کم اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک تو کرے. یعنی جس یتیم کو یا جس مسکین کو ہم خیرات دے رہے ہوتے ہیں, ہم لاشعوری طور پر توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے. اور اگر کسی ایک مسکین کو کسی ایک دفعہ آپ دے دیں نا, اور وہ اس پورا سال آپ کے ساتھ اچھا تعلق نہ رکھے, تو اگلی دفعہ آپ کا دل کوئی نہیں کرتا اس کو دینے کو, اس لیے کہ ہم لاشعوری طور پر توقع رکھے ہوئے. اور علی حاذ القیاس بالکل اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ. ہم رشتہ داروں سے ہمیشہ نالاں اس لیے رہتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں سے حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. کبھی کوئی بندہ بھی کسی سے خوش ہوا, انسان تو انسان سے خوش نہیں ہوتا. اللہ اکبر, یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے سے اس کے تھوڑے سے عمل سے خوش ہو جاتا ہے. انسان انسان سے خوش نہیں ہوتا. وہی عمل جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا عمل کیا جا رہا ہے, وہ اگر اس وجہ سے ہو, غرض یہ ہو شعوری اور لاشعوری طور پر کہ صرف میرا اللہ راضی ہو جائے, اگر یہ بات ملحوظ ہو تو کبھی رشتہ داروں سے کوئی گلہ دل و دماغ میں آتا ہی نہیں. یعنی ان کو خوش کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا, وہ خوش ہو جائیں تو فبہا, نہ خوش ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں. میرا اللہ خوش ہونا چاہیے, اور میں نے حسن سلوک اس لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو. لہٰذا یہ ساری ترتیب وبالوالدین احسانا, یہ عہد تو تورات میں لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے. اسی طرح کا عہد سورہ نساء کے اندر ذکر آئے گا جو ڈائریکٹ اللہ کریم نے ہم سے بھی لیا ہے. اور یہاں بھی اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہد وہی ہے جو ان سے بھی لیا گیا تھا اور یہ تمہارا بھی ہے. اور
والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ اکبر۔ اور اس عملی احسان کے بعد، یہ عملی احسان ہے نا، یا احسان بالفعل ہے، اس کے پیچھے عبادت ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، زبان بھی اچھے طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ احسان بالفعل تو کرنا ہی کرنا ہے، زبان سے بھی کبھی کوئی بری بات نہیں کہنی۔ اور یہ نیکی کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہماگیر تصور ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، زبان سے بھی کوئی بات بری نہ ہو۔ اب زبان سے کون سی بات اچھی ہے؟ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ونس اگین وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، کون بتائے گا کہ یہ بات اچھی ہے؟ میں کہوں گا جی میں نے تو اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کی تھی، دوسرا کہے گا مجھے بہت بری لگی ہے تمہاری بات، تیسرا کہے گا ہاں بس سو تھی۔ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، کس کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اس کا لحاظ نہیں ہوگا، لحاظ اس بات کا ہوگا کہ شریعت نے کس بات کو اچھا کہا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ کو دنیا کائنات کی خرافات اچھی لگ رہی ہوں، آپ کو دنیا کائنات کی چیزیں، آپس میں فضول گپ شپ کرنا، لطیفے بازی، ایک دوسرے کو اس طرح کی گفتگو کرنا جو شریعت نے جس کی اجازت ہی نہیں دی، آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہو تو اس کو حسن نہیں کہتے۔ حسن کا اطلاق اس پر ہوگا جو شریعت کے لحاظ سے حسن ہوگی۔ یہ حدیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ دیکھیں ایسی گپ شپ، ایسی کلام، ایسی گفتگو، ایسے لیکچرز، ایسی محفلیں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد کس سے تعلق نہیں رکھتی، ان میں نہ بیٹھا کرو، ان کی کثرت نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو محفلیں ہوتی ہیں نا، جو گپ شپ کے لیے ہوتی ہیں، اپنی انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، آپ جتنا مرضی اس کو اچھا کہتے رہیں، مشاعرے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہیں جی، اب دیکھیں یہ کنسرٹ کیا چیز ہے، اللہ اکبر، اور اس طرح کی کتنی محفلیں، یہ سارے کی ساری محافل کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، نہ صرف یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اللہ سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ فرمایا قسوۃ للقلب، اس سے دل سخت ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ان ابعد اللہ من الناس القلب القاسی، ذہن میں رکھیے دل کی سختی جس کو مل گئی اس کے اوپر گویا اللہ کی لعنت ہو گئی۔ اللہ کی رحمت سے بعید ترین آدمی وہ ہوتا ہے لوگوں میں سے جس کا دل سخت ہو جائے، اس کے اوپر نصیحت اثر کرنا بند ہو جائے۔ لہذا قولوا للناس حسنا، حسن کی تعریف وہ ہوگی جس کو شریعت حسن کہے گی، جس کو شریعت نے اچھا کہا۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، اچھی بات نہیں آتی نا زبان پہ تو کم از کم بری بات تو زبان سے نہ نکالو۔ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا چپ وٹ گیا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کم باتیں کرنا، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہے فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات کہے، اچھی بات کون سی ہوگی جو شریعت نے بتائی ہے اچھی بات کہنی، اچھی بات کہے اور لیصمت، یا پھر خاموش رہے، کیا ضرورت ہے زبان چلائے گا تو پھر وہ گناہ کرے گی، وہ غلطیاں کرے گی، انحراف کرے گی، اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوں گی اور دل کو سخت کرنے والی باتیں ہوں گی، تو بہتر ہے فلیقل خیرا، یا تو اچھی بات کرے اور لیصمت، یا پھر خاموش ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ اکبر دل کو سختی سے بچانے کا۔ تو قولوا للناس حسنا، اس نیکی کے تصور کو اللہ کریم نے ہماگیر بنانے کے لیے، عبادت کے تصور کو ہماگیر بنانے کے لیے فرمایا کہ جب بات بھی کرنی ہے تو اچھی ہی کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اس اچھی بات کرتے وقت، کسی سے اچھی گفتگو کرتے وقت، اچھا لفظ زبان سے نکالتے وقت بھی وہ بنیادی عبادت کا تصور ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس اچھی بات کے نتیجے میں بھی آپ اللہ کی رضا کی توقع رکھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو،
کہ خیر ہے یہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو اللہ راضی ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چھوٹی سی نیکی کرو اس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تاریخ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی کہ اگر فاحشہ عورت جو ہے وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کے بخشی جا سکتی ہے تو پھر کون سی نیکی ہے جس کو ہم حقیر سمجھ کے چھوڑ دیں. یعنی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے جو اللہ کو پسند آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو راستے پہ جاتے ہوئے تم اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ ایمان کا حصہ ہے. اب دیکھیں راستے پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. فرمایا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ کوئی شخص راستے سے کوئی چیز ہٹا دے. لہذا کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو ادنا نہیں سمجھنا، حقیر. لا تحقرن من المعروف شیئا. پھر فرمایا فإن لم تجد، اور اگر نیکی کرنے کو کچھ بھی نہ ملے، نہ والدین ہے کہ آدمی احسان کرے، نہ رشتہ دار ہے، نہ یتیم ہے، نہ مسکین ہے، کوئی نہیں ہے، یا پھر لوگ موجود ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور کسی کو دینے کو، احسان کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، اچھی بات کرنی نہیں آتی، وَإِن لَمْ تَجِدْ، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، مسکراتے چہرے سے پھر اپنے بھائی سے مل لو گے تو یہ بھی نیکی ہے. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، یعنی ملتے وقت منہ پہ مسکراہٹ ہی لے آئیں، اس سے اثر پڑتا ہے، پورا معاشرہ اس کا ماحول کے اوپر اثر پڑتا ہے. لیکن ہم کسی کو اچھا ملنا چاہیں تو جتنی مرضی گرمجوشی سے اس کا استقبال کر لیں، نہ ملنا چاہیں تو دنیا کائنات زور لگا لے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی. نہیں کسی کو مسکرا کے ملنا تو نہیں مسکرا کے ملنا. اگر ہم اس کو نیکی تصور کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ملے تو پھر یہ وہ نیکی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اندازہ فرمائیے کہ اللہ کریم نے عبادت کی جو تفصیل اور اس عہد کی تفصیل بیان کی ہے، اور اس عہد کے اندر یہ بنیادی بات شامل ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. احسان بالفعل کے بعد احسان باللسان، یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت عملی احسان، اب قولی احسان. اس کے بعد علامہ قرطبی نے بھی یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک نقطہ بیان فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ اسپیسیفیکیشن کر دی ہے اللہ کریم نے عبادت اور عملی احسان کی. عبادت لا تعبدون الا اللہ اقیموا الصلاۃ، اس کی اسپیسیفیکیشن ہو گئی. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی. کیسے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، یعنی جس طرح اللہ کی بندگی کا آغاز اقیم الصلاۃ سے ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کے اوپر احسان کا آغاز آتوا الزکوٰۃ سے ہوتا ہے. یعنی اسپیسیفائی کر دیا اللہ نے بندگی کو اور احسان بالفعل کو، اللہ کریم نے یہاں اسپیسیفائی کیا ہے. یہ علامہ قرطبی کا خیال ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری تفصیلات ہیں، اللہ کریم وہ تفصیلات بیان فرما. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز تھی، بنی اسرائیل میں بھی زکوٰۃ تھی، اور وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے. بعد میں انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، زکوٰۃ دینا چھوڑ دی ہوگی، عہد کی پاسداری نہیں کی، نماز پڑھنا چھوڑ دی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم، اللہ اکبر، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑوں. یہ ہے اصل میں عہد شکنی کا رویہ. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا عمومی کردار یہ تھا کہ تم منہ موڑنے والے ہی تھے، ہمیشہ ہی ہر بات سے منہ موڑتے تھے. جو بات جہاں جہاں کہی گئی، حتیٰ کہ کہا گائے ذبح کرو، تو عمومی رویہ یہ تھا کہ بات نہیں ماننی. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کا رویہ اعراض والا ہو. ایک رویہ ہوتا ہے
تسلیم والا، قبول والا، ایک رویہ ہوتا ہے اعراض والا۔ ہر شخص نیکی ہر وقت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ نے یہ طلب کیا ہم سے، یہ مطلوب بھی نہیں ہے کہ ہر شخص ہر وقت نیکی کر رہا ہو، اس لیے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر انسان تو خطا کار ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان وہ کسی نہ کسی وقت وہ نیکی کر رہا ہو؟ ہر وقت نیکی نہیں ہو سکتی، خطائیں بھی ہوں گی، خطا ہوگی تو یہ تو انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن رویہ تو ایسا نہ ہو نا، زندگی اس رویے پر تو مبنی نہ ہو اور مشتمل نہ ہو کہ آدمی ہر وقت جو ہے اعراض، میں نے نہیں ماننی بات، میں نے نہیں ماننی، یہ مولویوں کی بات ہے میں نے نہیں ماننی، یہ حدیث کی بات ہے میں نے نہیں ماننی، یہ قرآن کی بات ہے میں نے نہیں ماننی، یہ رویہ نہ ہو۔ پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اعراض والا رویہ تو نہ ہو۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، تمہاری تو پوری زندگی کا مزاج یہ تھا کہ تم تھے ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کردار سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے اصل میں وہ کردار جو بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کردار نہیں اپنانا۔ اسی عہد کا اگلا حصہ جو اس آیت میں بیان ہوا تھا، میں نے عرض کیا کہ 8 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، نمبر 2 وبالوالدین احسانا، نمبر 3 وذی القربى والیتامى، 4 مساکین، 5 قولوا للناس حسنا، 6 اقیموا الصلاۃ، 7 اور آتوا الزکوٰۃ، 8۔ اب آگے 2 باتیں جو آگے بیان ہوئی ہیں جو حقیقت میں 4 ہیں، جس کا مفسرین نے ذکر کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تمہارا، وہی بات چل رہی ہے اخذ میثاق کی، یہ بھی وعدہ لیا تھا۔ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ یہ 10 چیزیں ہو گئیں۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور گواہ بھی اس پر تم خود تھے، اقرار کر کے گواہ بھی بنے لیکن پھر مکر گئے۔ یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے کیا، یہ اس کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ اپنا خون نہیں بہانا، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ دونوں باتیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ملی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ جو 2 باتیں کہی جا رہی ہیں، کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی اجتماعیت وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک ان 2 باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کرنا یا ایک دوسرے کے خون بہانے کو اپنا خون بہانے کے مترادف قرار دیا کہ لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہ بہاؤ۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں نا، ایک تو واقعتاً ہر شخص اپنا خون بہائے، اور دوسرا یہ کہ ایک شخص دوسرے کا خون بہائے، دونوں معنی موجود ہیں۔ اور اسی طرح ولا تخرجون انفسکم من دیارکم بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو گھر سے نکال لے، یعنی خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لے، خود سے گھر سے اپنے آپ کو نکال کے جنگلوں میں نکل جائے اور غاروں میں پناہ لے لے، کہیں اور چلا جائے، گھروں سے نکال کے چلا جائے، معاشرے کو چھوڑ کے چلا جائے، بن باس اختیار کر لے، جنگلوں میں رہنا شروع کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے مراد دونوں قسم کی ممانعت، مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں قسم کی ممانعت تھی، نہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، یعنی خودکشی اسلام نے حرام کی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل میں بھی اور سابقہ شریعتوں میں بھی خودکشی حرام تھی، اور نہ اپنے آپ کو مارنا ہے اور نہ اس طرح اپنے آپ کو مارنا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنا بھی تو اپنے آپ کو مارنا ہے نا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہ انفرادی زندگی اور نہ اجتماعی زندگی، اس کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ملی زندگی کا قیام ممکن نہیں ہے جب تک ان دونوں باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ لا تسفکون دماءکم، خون نہیں بہانا، نہ اپنا نہ کسی کا نہ ایک دوسرے کا۔ ایک دوسرے کا خون بہانا بھی ایسے ہی ہے جیسے اپنا خون بہانا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ مومن تو مومن کے ساتھ ملتا ہے تو عمارت بنتی ہے نا. المومن للمومن کالبنیان، یہ عمارت اس طرح سے بنتی ہے کہ جب اکٹھے ہوں گے تو عمارت بنے گی. اور ایک اینٹ دوسرے کو خراب کر رہی ہو، دوسری اینٹ پہلی کو خراب کر رہی ہو، تو نقصان تو پوری عمارت کا ہو رہا ہے. لہٰذا تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو تمہاری ملت کا نقصان ہوگا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا دور ہے کنفیوژن کا دور، جہاں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کون کس کا نقصان کر رہا ہے، اور ایسے ایسے فلسفے کشید کر کے ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر تیار ہوئے ہیں کہ دلائل سب قرآن حدیث سے دے رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خون بہانے کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ ثواب سمجھ کے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. اللہ اکبر. نٹ شیل سمجھنے کی بات کہ کیسے اس سے پتہ چلے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی نقطہ جو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ خون تمہارا خون ہے جو ملت اسلامیہ کا خون ہے. ہر وہ خون تمہارا خون ہے جو ملت اسلامیہ کا خون ہے. ملت اسلامیہ کا خون بہے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنا خون بہا رہے ہیں. لہذا ہر وہ عمل غلط ہے، ہر وہ فکر غلط ہے، ہر وہ نظریہ غلط ہے جو ملت اسلامیہ کا نقصان کرنے کا باعث بنے، چاہے وہ نکالنے کے لیے ہو، کسی کو گھروں سے نکالنے کے لیے، کسی کو جلا وطن کرنے کے لیے، کسی کا علاقہ فتح کرنے کے لیے. لہذا کوئی مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اخو المؤمن لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ. مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ولا یسلمہ، نہ اس کو کسی کے سپرد کرتا ہے. ولا یخذلہ یا یخذلہ، اور نہ اس کو ایسا کام کرتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اس کی رسوائی کا بندوبست نہیں کرتا. اگر اس طرح کا ایک ملت کا تصور ہوگا تو پھر قومیں زندہ رہ سکتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال ایسے ہے، فی تراحمہم فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم. مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنے میں، ان کی مثال ایسے ہوتی ہے کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہے اور ایک جسم کی طرح اگر وہ نہیں رہتے. اور جسم کی پھر مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ اس میں سے اگر کوئی ایک جسم کا کوئی حصہ اذا اشتکا منہ عضو، ایک عضو کو کوئی شکایت ہو نا، ایک عضو کو کوئی تکلیف ہو، یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرا سر میں ہوں اور میرا پاؤں میں نہیں ہوں. میرا پاؤں بھی میں ہوں، میرا بازو بھی میں ہوں، میرا سر بھی، میرا پیٹ بھی، میرا پورا جسم بنتا ہے تو میں ہوں. تو جسم کے ایک حصے میں، پاؤں کے انگوٹھے میں بھی اگر تکلیف ہو تو تکلیف تو سارے جسم کو ہونی ہے نا. اللہ اکبر. تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر ایک انگوٹھے پر زخم لگنے سے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک عضو میں انفیکشن ہو جانے سے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہی مثال ملت اسلامیہ کی ہے کہ تمہارا اگر ایک عضو بیمار ہو تو ساری ملت کو بخار چڑھتا ہے تو تم ملت ہو، اگر یہ بخار نہیں چڑھتا تو تم ملت ہو ہی نہیں. لہذا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ دونوں اصول ملی زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ملی زندگی گزارنی ہے، اللہ اکبر، تو وہ کبھی بھی کسی صورت ہو نہیں سکتا کہ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو اور پھر سمجھو کہ میں محفوظ رہوں گا. تمہارا ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہو یا دوسرا پہلے کو قتل کر رہا ہو اور پھر تم سمجھو تمہاری ملت محفوظ رہے گی، یہ ممکن ہی نہیں. اسی طرح تمہارا ایک دوسرے کو گھر سے نکال رہا ہو اور ان کی زمینیں فتح کر رہا ہو، ان کے علاقے فتح کر رہا ہو، یا دوسرا پہلے کے علاقے فتح کر رہا ہو، تو تمہاری ملت قائم نہیں رہ سکتی. اور اس کا جو دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا کہ ذاتی طور پر اپنے آپ کو مار لینا، یعنی خودکشی کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو مار دیتا ہے اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا جس طرح اس نے اپنی جان لی ہے. یعنی جس کسی ویپن کے ساتھ یا کسی ہتھیار کے ساتھ یا کسی بھی ٹول کے ساتھ اس نے اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے تو جس طرح اس نے اپنی جان کا خاتمہ کیا ہے قیامت تک اس کو عذاب یہی ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. حرام ہے خودکشی. اور رہ گئی دوسری بات کہ اپنے آپ کو خود گھر سے نکال لو، کیونکہ گھر کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کے اندر بہت سارے علائق ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ ملتے ہیں، لہذا آدمی اپنے آپ کو نکال لے اور لے جائے کہیں اور. یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے، اور یہ نیکی کا تصور آج نہیں، یہ صدیوں قبل بھی موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی موجود تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے آپ کو نیک تصور کرتے تھے، نیکی کرنے کے لیے گھروں سے نکال لیتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بڑی معروف روایت ہے کہ آپ نے 3 بندوں کی باتیں سنی تھی نا، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں، اور معمولات کے بارے میں پوچھنے کے بعد ان تینوں نے خیال کیا کہ ہم یوں کریں گے. ایک کہتا ہے کہ میں تو آئندہ ساری زندگی سوؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ راتوں کو عبادت کیا کروں. اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں تو شادی ہی نہیں کروں گا اور میں نے ایسے ہی زندگی گزار. اور تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا، میں نے کبھی کوئی ناغہ نہیں کرنا روزے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن لی. آپ باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، یہ دین ہے؟ میں فرمایا واللہ انا لاخشاکم للہ واتقاکم منکم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ متقی ہوں. لیکن واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور اصوم وافطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں نہیں بھی رکھتا. اور پھر فرمایا واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. نیکی کا یہ تصور نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گھر سے نکال دو اور بن باس اور اختیار کر لو اور جنگل میں چلے جاؤ. سنن دارمی کی ایک روایت ہے، یہ تو خیر بخاری مسلم کی روایت ہے جو میں نے عرض کی اور یہ بڑی معروف ہے. ایک سنن دارمی کے اندر کی روایت ہے، اس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے باقاعدہ پروگرام بنا لیا کہ وہ گھر سے چلے جائیں گے اور وہ جا کے جنگلوں میں رہیں گے اور ایسی زندگی گزاریں گے تاکہ وہ ہر قسم کے علائق سے، اور معاشرتی علائق بھی اور مادی علائق بھی، اور ہر طرح کی برائیوں سے وہ بچے رہیں. اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے اکیلے جنگل میں جا کے رہائش اختیار کرنے کا پروگرام بنا لی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے بلا لیا عثمان کو. یا عثمان، عثمان بات سنو. آ کے فرمایا کہ کیا تم نے رہبانیت اختیار کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ تم ترک دنیا کر لو اور جنگلوں میں جا کے گھروں سے نہیں نکالنا؟ فرمایا کیا تم نے یہ پروگرام بنایا؟ پھر فرمایا انی لم عمر بالرہبانیہ. فرمایا اے عثمان، مجھے اللہ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا، گھروں سے اپنے آپ کو نکال کے تو جنگل کی زندگی اختیار کرنے کا حکم مجھے نہیں دیا. اور پھر فرمایا، غصے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے پروگرام بنایا؟ اخلاف لسنتی، میری سنت کے خلاف، ام علی غیر ملتی، یا پھر تم نے ایسا پروگرام بنایا ہے جو میری ملت پر نہیں ہے، میرے دین پر نہیں ہے، یہ میرا دین نہیں، لہذا چھوڑو اس بات کو. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ارغبت عن سنتی، کیا تو نے میری سنت سے فرار اختیار کر لیا، میری سنت سے تو بھاگ گیا؟ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یاد رکھو جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ تو میری امت میں سے ہے ہی نہیں، میری ملت میں سے نہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا.
اے عثمان تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ ہمیں جو جسم عطا ہوا ہے، ہمیں جو جان عطا ہوئی ہے، ہمیں جو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے امین ہیں۔ ہمیں اللہ نے امانت دار بنایا ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں ویسے استعمال کرنا پڑے گا جیسے اللہ کریم نے فرمایا۔ لہذا اس کا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اس کا تعلق اگر انفرادی زندگی کے ساتھ ہو تو بھی حرام اور منع ہے، اور اگر اس کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہی اس کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ، تو پھر بھی یہ منع اور حرام ہے، کیونکہ ملی زندگی کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ فرمایا ثم اقررتم، تم نے مانا بھی تھا اے بنی اسرائیل، تم نے مانا بھی تھا، وانتم تشہدون، تم گواہ بھی بنے تھے، ثم انتم ہؤلاء، لیکن تم وہ بدبخت لوگ ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، پھر بھی اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اور اس کا مطلب ایک دوسرے کو قتل کرنا، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک گروہ کے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو، یہ بھی کام کر رہے ہو، لوگوں کو نکال رہے ہو، لوگوں کی اپنے ہی مسلمانوں کی زمینیں فتح کر رہے ہو، اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کے گھروں کو فتح کر رہے ہو، ان کے شہروں ان کے بستیوں کو فتح کر رہے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تظاہرون علیہم، کہ تم مدد بھی کرتے ہو ان پر، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کو مدد کرتے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو باہمی زندگی ہے اور ملی زندگی، اس کے اعتبار سے 4 باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان کو۔ ایک حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، دوسرا حکم تھا کہ ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالنا، تیسرا حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا، اور چوتھا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی آدمی تمہارا کسی کے ہاں قید ہو تو فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لینا، اپنے بھائی کو، اپنے ملت کے کسی بھی فرد کو اگر تم حالت قید میں دیکھو تو اس کو فدیہ دے کر چھڑوا لینا ہے۔ یہ 4 باتوں کا حکم تھا، 3 باتوں پر تو عمل نہیں کیا انہوں نے، اور چوتھی بات پر عمل کیا، وہ کیا؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب وہ قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم، تو پھر تم فدیہ کا لینے دینا تو کر لیتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ منع تو اللہ نے کیا تھا، حرام تو اللہ نے کیا تھا، ان کا نکالنا بھی حرام تھا، نکال بھی دیا، قتل کرنا حرام تھا، قتل بھی کر دیا، ایک دوسرے کو مارا بھی، گھروں سے نکالنا حرام تھا، وہ بھی کر لیا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا حرام تھا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تو وہ تم نے مدد بھی کی، زیادتی اور گناہ کے ساتھ مدد کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو ذرا اپنے تناظر میں دیکھیے، اپنے حالات کے تناظر میں دیکھیے، اللہ اکبر۔ اگر مسلمان کو مارنے کے لیے مسلمان کسی غیر مسلم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اللہ کے کس حکم کی خلاف ورزی اور کتنے بڑے پیمانے کا جرم کر رہا ہے، کس لیول کا، کس سطح کا جرم ہے؟ یہ ملی سطح کا جرم کہ کوئی شخص کسی کے خلاف کسی کی مدد کرے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم اپنے ہی لوگوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تمہارے پاس قیدی بن کے آئے تو فادوہم، تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے 2 طرح کا پس منظر بیان فرمایا۔ ایک تو پس منظر یہ ہے کہ جو بالکل لوکل ہے، یثرب کا جو ماحول تھا، مدینہ طیبہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل چونکہ یہودی وہاں پہ آ کے آباد ہو گئے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، 3 قبائل ان کے تھے۔ ان میں سے اوس ایک، اور مشرکین مکہ کے جو لوکل قبائل تھے ان میں سے اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج کی باہمی لڑائیاں تھیں،
لہٰذا یہودیوں نے بھی اپنے تعلقات قائم کر لیے ہوئے تھے. بنو قریظہ کے تعلقات بن گئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو حلیف بنا لیا تھا اوس کا, جبکہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو حلیف بنا لیا تھا خزرج کا. اوس اور خزرج کی لڑائیاں ویسے بھی رہتی تھیں, اور یہودی تو ویسے ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ہمیشہ رہا ہے قائل, اور لوگوں کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو. تو چونکہ یہودیوں کو معاشرتی, سیاسی اور مالی غلبہ حاصل تھا اس ماحول کے اندر, تو اس غلبے کو وہ اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ اوس اور خزرج کو ہمیشہ لڑاتے رہتے تھے. جیسے اس لیے کہ بڑے آدمی کا اور بڑی طاقتوں کا اور بڑے ملکوں کا تو اسلحہ بکتا ہے نا, لوگ لڑتے رہے آپس میں, تو انہوں نے تو بہت سارے فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں. لہذا اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے, اور بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ خزرج کی مدد کرتے تھے. اور جب لڑائی ہوتی تو ظاہر ہے یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا, وہ ان کی طرف سے آتے تھے, یہ ان کی طرف سے آتے تھے. لہذا لڑائیوں میں اکثر یہ آمنا سامنا ہو جاتا تھا, اور یہ قطعاً باز نہیں آتے تھے, یہ ان سے بھی لڑتے تھے, یعنی اپنے یہودیوں سے لڑتے تھے. ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے تھے, گھروں سے بھی نکالتے تھے. اور پھر جب وہ قید ہو جاتے ان میں سے تو پھر خود ہی فدیہ دے کے آپس میں ایک دوسرے کو چھڑا لیتے. کہ اور پھر کوئی اگر کہتا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں جی ہمارے بھائی ہیں, تورات میں ہمیں حکم دیا گیا کہ فدیہ دے کے چھڑانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, وہ بھی تو حکم تھا نا, وہ محرم علیکم اخراجہم, نکالنا بھی تو حرام تھا, قتل کرنا بھی حرام تھا, وہ تم نے کیا کیا ہوا. یا پھر اس کا دوسرا پس منظر ہے, جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح دی اور فلسطین فتح ہو گیا, تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ان کے 12 قبائل, جو پیچھے سے 12 ہی چلے آ رہے تھے, 12 قبائل کی اپنی الگ الگ راجدھانیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی ریاستیں انہوں نے بنا لی تھی, قبائلی ریاستیں, اور ایک بالکل ملت کی طرح نہیں رہتے تھے, اور ان کا کردار وہاں بھی یہی تھا. اور یہ 12 کی 12 ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہتی تھیں, ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار رہتے تھے, اور لڑتے بھی تھے, ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے بھی تھے. البتہ جب کوئی قیدی بن جاتا تو اس وقت فدیہ دے کر چھوڑانے کے لیے آ جاتے. وہ اپنا قیدی ہوتا تو بھی یہ کرتے, اور کسی کافر ملک کا, کسی دوسرے ملک کا قیدی بن جاتا کوئی, تو بھی وہ اسی طرح سے کرتے تھے. یہ پس منظر ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حکم ماننا ہے تو یہ تو سارا مانو. یہ ایک ایسی کلیہ اور قاعدے کی بات ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو قیامت تک کے لیے کلیہ اور اصول ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام ایک پیکج ہے, اس پورے پیکج کو تم نے لینا ہے یا نہیں لینا, اس پر تمہارا اختیار ہے, اس پر تم اپنی مرضی کر سکتے ہو کہ تم اسلام قبول کرو چاہے نہ کرو. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں. لیکن جب تم نے دین قبول کر لیا تو دین قبول کرنے کے بعد پک اینڈ چوز کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی بات پر عمل کر لو اور کسی بات پر عمل نہ کرو. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر لی تو یہ اس سے جنت ملتی ہے, لہذا باقی سارا دین صاف بھی ہو تو کوئی بات نہیں, جنت مل جائے گی. کسی نے سوچا ہوا ہے کہ میں اگر اپنے والدین کی خدمت کر لوں تو مجھے جنت مل جائے گی, باقی سارا دین صاف ہو تو جنت مل جائے گی. کسی نے سوچا ہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں اور باقی حقوق العباد کا خیال نہ رکھوں تو جنت مل جائے گی, باقی سارا دین صاف. ایسا کوئی تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, اللہ کے قرآن نے ایسا کسی دین کا تصور نہیں دیا. ادخلوا فی السلم کافہ, یہ ایک مکمل دین ہے, اس کو یا لے لینا ہے یا چھوڑ دینا ہے. پک اینڈ چوز اس میں کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا, وگرنہ پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا جو صورتحال بنے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یاد رکھو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, جس نے جو ان حرکتوں میں آ گیا نا, اور جو بھی قوم جو بھی ملت, فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا اس کا بدلہ اور کوئی نہیں ہے, الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, سوائے دنیا کی رسوائی کے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن تو وہ لوٹائے جائیں گے انتہائی سخت عذاب کی طرف. اللہ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ ناواقف ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ قطعاً غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کس نے دین کے ساتھ کیا مذاق بنا کے کس کس چیز کو دین قرار دیا ہوا ہے، اور کس کس بات کو چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ کے کس کس حکم کی کب کب خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کردار سے، تمہارے اعمال سے، تمہاری کرتوتوں سے ناواقف اور غافل نہیں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جب دیکھ رہا ہے تو دو اثرات ہوتے ہیں اس کے، جو لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے تو ڈاکہ مارنے کے بعد آپس میں جب مال تقسیم کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، بے انصافی نہ ہو جائے، نیکی ہے، نیک لوگ، اللہ ہر ایک نے اپنی نیکی کا تصور اسی طرح کا بنا، اور کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور اس نے نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور قائم کر کے اس پر کاربند ہونا اختیار نہ کیا ہوا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا۔ اور پھر کفر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی رسوائی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، یہ سب سے پہلا اثر ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرو گے، کچھ چیزیں چھوڑ دیں اور کچھ چیزیں حاصل کر لیں، کچھ چیزیں رکھ لیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں دین جب انہدام کا شکار ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگ کم تر معیار کو قبول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس درجے کا دین نہیں تو چلے اس سے نیچے صحیح، چلے اس درجے کا نہیں تو اس سے نیچے صحیح۔ تو جب لوگ اس پر قانع ہو جاتے ہیں، اس پر لوگ جو ہیں وہ قناعت کر لیتے ہیں کہ چلے جتنا دین ہے اتنا ہی صحیح، تو ظاہر ہے اللہ کا دین تو آہستہ آہستہ انہدام کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، اور جب بھی کوئی کڑی ٹوٹتی ہے تو لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیتے ہیں اور غنیمت سمجھتے ہوئے کہ چلے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ یوں کرتے کرتے اسلام سارے کا سارا انہدام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اولہن نقدن الحکم، سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹتی ہے اور جو ٹوٹے گی، فرمایا وہ یہ کہ اجتماعی نظام، قانون، عدالتیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قانون وہاں پہ چلے گا۔ الحکم، جو انصاف کا نظام ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا شروع ہو جائے گا، اس سے اسلام انہدام کا شکار ہو۔ اور کرتے کرتے وآخرہن الصلاۃ، اگر لوگ نماز پڑھنے والے کہیں بچیں گے نا تو یہ اسلام کی آخری کڑی ہے، اس کے بعد تو دین باقی کوئی نہیں۔ اگر کہیں نمازی آپ کو مل جاتے ہیں، نماز کا سسٹم موجود ہے، تو یہ دین کا بالکل آخری حصہ ہے، اس کے بعد تو دین کی کوئی یعنی ایک کڑی بھی باقی نہیں بچی۔ لہذا رسوائی کیسے نہ ہو؟ رسوائی تو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ رسوائی اللہ تعالیٰ کب مسلط کرتا ہے؟ بالکل اسی آیت کے مطابق ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کے ساتھ یہ کرتا ہے اور اپنا اپنا تصور بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ ہر طبقہ فکر وہ اپنے اپنے طبقے، اپنے اپنے مفاد کے مطابق دین بنا کے بیٹھے ہیں، اسی پہ خوش ہیں۔ کسی کا کوئی کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنے کاروبار کے جو انہوں نے نارمز طے کیے ہیں اس پہ خوش ہیں، ذمہ دار جو ہیں انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا وہ اس پہ خوش ہیں۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد، کاوش اور ساری زندگی مر مٹنے کا جو رستہ تھا یہ تو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا دین کیسے قائم ہونا ہے، اللہ کے دین کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ تمہاری ترجیح نہیں رہی۔ جب تمہاری ترجیحات بدلیں گی تو فرمایا سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ ولا ينزعہ، کبھی اس کو واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ۔
لہٰذا اگر اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑا ہے تو اس کو واپس اپنی بنیادوں کی طرف جانا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو پھر سے غالب کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہماری رسوائیاں ہم مقدر بنی ہوئی ہیں، اس کی واحد وجہ دین کا تصور بگاڑ دینا اور دین پر عمل نہ کرنا ہے۔ یہی اللہ کریم فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلام آیا تھا نا، اس وقت بھی معاشرے میں اسلام کی کوئی بات، دین کی جو کوئی بات کرتا تھا تو وہ اجنبی تھا۔ بدل اسلام و غریباً، دین تو یعنی اس بگڑا ہوا معاشرہ تو دین کی جو بات کوئی کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا بڑی عجیب بات ہے۔ غریب کہتے ہیں مسافر کو، اجنبی، بدل اسلام و غریباً، اسلام جس معاشرے میں آیا تھا تب بھی یہ اجنبی تھا۔ فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اللہ کا دین، دین اسلام اجنبی ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ دین کے بارے میں اسی طرح باتیں کریں گے جس طرح اس دور میں لوگ کرتے تھے کہ یہ کہاں سے، یہ کیسی بات لوگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب پورا معاشرہ ایک خاص ڈگر پر چل رہا ہو تو وہاں کوئی دین کی بات کرنے والا تو اجنبی محسوس ہوگا نا، وہ تو اس معاشرے کا فردی محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، طوبیٰ للغرباء، جو اس طرح کے اجنبی سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ للغرباء، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری روایت میں آتا ہے من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ غرباء ہیں کون؟ فرمایا الذین یحیون سنتی فیعلمونها عباد اللہ، یہ اجنبی وہ ہیں جو میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، میری سنت کو، میرے طریقے کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد